أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. ابھی جو سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ جانیں گے، اپنی زبان میں سمجھیں گے کہ رب تعالیٰ نے کیا حکم دیا اور اس سے کیا ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے. اور اس جب استسقا پانی مانگا موسیٰ نے لی قومی ہی اپنی قوم کے لیے، فقلنا پھر ہم نے کہا اضربوا مارو بی عصا کا اپنا عصا الحجر حجر پر یعنی پتھر پر، فن فجرت تو پھوٹ پڑے، من اس سے، 12 12 آئینہ چشمے، قد بے شک، عالمہ جان لیا، کلو ہر، اناسم قوم نے، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، اور لا نہ تاسو پھرو، فی الارض زمین میں نہ پھرو، مفسدین فساد مچاتے ہوئے یا فساد کرتے ہوئے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو. فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے. ہر گروہ نے اپنا چشمہ یا گھاٹ پہچان لیا. کھاؤ اور پیو اللہ کا دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ یا اٹھاتے پھرو. اب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے لیے پانی طلب کیا تھا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے تھے کہ جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، یعنی وہ پتھر رہتا تھا تو ہم نے اس سے چشمے بہا دیے تھے تاکہ تم سیر ہو کے پانی پی سکو اور اپنی زندگی کو جاری رکھ سکو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دے دیا کہ کھانے پینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیش میں پڑ جاؤ اور جس طرح سے مرضی تم چاہو زندگی گزارو، ایسا نہیں ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، رزق میں سے، لیکن زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو. اب فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا لفظی مطلب آتا ہے کہ بگاڑ پیدا کرنا، کسی بھی چیز کا بگاڑ پیدا کرنا، فتنہ پیدا کرنا. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنا. تو جو فتنہ پیدا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ الفتنۃ اشد من القتل، یعنی فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے شدید ہوتا ہے کہ قتل جب ہوتا ہے تو وہ کسی ایک آدھ بندے کا ہوتا ہے، اور جو فتنہ ہے اس کی لپیٹ میں تو نہ جانے کتنے لوگ آ جاتے ہیں. تو اس لیے فتنہ کی لپیٹ میں جو آتے ہیں وہ سب کا ایمان بھی تباہ ہو گیا اور طرح طرح کے ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئیں فتنے کی وجہ سے، اور وہ وبال بن گیا
زندگی کا، معاشرے کا، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی وہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، منع فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ایسا نہ کرو زمین پر، تم ایسا نہ کرتے پھرو کہ بگاڑ پیدا کرو، فتنے پیدا کرو، یا فتنوں کے آگے بڑھاوے کا سبب بنو، ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔